دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں بھولی جانی چاہیے تو وہ انسان کی موت ہے، کہ اسے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ پھر سورۃ الحدید میں جس شان کے ساتھ آیات نازل ہوئیں، اسی قسم کے واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس الحق قرآن کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا؟ یعنی کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ لوگ تو بہانے کرتے ہیں، بس جی بس یہ میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں نے مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ میں گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے انسان وقت گزارتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسی نارمل زندگی سے ہی اچک لیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلے انہیں کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج آیا کہ بھائی اتنے دن رہ گئے تیاری کر لو، تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، اچانک ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان مرنا۔ یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو گے تو ہی تمہیں پھر موت اچھی حالت میں آ سکتی ہے، کیونکہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے ہی آپ کو اچک لیا جائے گا، کیونکہ پلان تو کوئی نہیں ہونا کہ بھئی اتنے دنوں بعد، اتنے مہینوں بعد، اتنے ہفتوں بعد آپ کو اٹھایا جائے گا لہٰذا اپنی تیاری شروع کر دیں۔ نہیں، یہ چلتے پھرتے ہی آپ کو اٹھا لیا جانا ہے۔ میرے اپنے کئی کلاس فیلوز جو یونیورسٹی میں تھے، کالج میں تھے، اسکول میں تھے، کب کے فوت ہو چکے، اور بالکل چلتے پھرتے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گئے، نہیں، نیچرل ڈیتھ بھی مرے۔ تو ہر وقت انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے یہی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس طرح کی خبریں دیکھ کے تو آپ صرف دعا تک اکتفا کریں اور کف افسوس ملیں۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ کیا حالات و واقعات ہوں گے آگے چل کے۔ لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کو اس اعتبار سے کہ یہ مر گئے، اصل تو رونا یہ ہے کہ یہ جس حالت میں مرے ہیں اس حالت نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اگر تو اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرے تو چاہے کوئی لاوارث لاش بھی ہو فٹ پاتھ کے کنارے، اسے دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، آپ اس کا جتنا مرضی بڑا کوئی مقبرہ بھی بنا لیں، خلاف سنت یہ آپ کام کر بھی لیں، اس کی قبر کو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں، اس کی اندر کی زندگی کو آپ چینج نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ بعد میں تو خیر لوگ قرآن خوانیاں کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہے ہوتے ہیں، اور بھائی جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کر خود پڑھے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اب اسی شخص کی میت کے اوپر کس منہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں تو قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب آپ اس کی میت پہ قرآن پڑھ کے دھونس اور زبردستی کے ذریعے اسے بخشوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اللہ کے اوپر تو کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لیں تاکہ جب آخرت میں اللہ کے حضور پیشی ہو تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ